دنائی وجود خاتم الرسل اشرف الانبیاء امام الانبیاء بابا الدہرا نانائی حسن و حسین صحابہ کے پیر علی کے پیر والدعا کے مکھڑے والے واللیل کی ذلفوں والے درود و سلام کے تحفے نذرانے بھیجنے کے بعد ساتھ تقریب کے لائق بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اپنے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے اور اس جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی میں مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر میں مہمان بلایا ہے۔ دعا کو ہوں کہ ہمارا غسل شریف کرنا، صاف لباس پہننا، ناخن تراشنا، مسواک شریف کرنا، صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسجد میں آنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، دعائے خیر کرنا، درود و سلام کے نذرانے پڑھنا ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز محشر میری اور آپ سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سے آیے کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور رب جب اپنی رحمت کی طرف نظر خاص فرماتا ہے اور پھر رحمت کی سمندر کی لہریں رحمت کے سمندر میں چھلے مار کر اچھل کر اس انسان کو اپنی جھرمٹ میں لے لیتی ہیں، جن کی انسان کئی سو سال تک اور کئی سالوں تک التجائیں دعائیں کرتا ہے کہ مولا تو اپنی رحمت سے مالا مال فرما، اور رب فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت بے بہت وسیع ہے، میری رحمت کا کنارہ نہیں ہے۔ رومی کشمیر فرماتے ہیں نا کہ رحمت دریا
التجا اور دعا کریں گے اللہ کریم ہمیں اپنی خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے، کیا؟ جب کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے اور پھر اس ماں کو اس کا بیٹا جب ملتا ہے تو جتنی اس ماں کو بیٹا واپس گم شدہ واپس ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اس وقت رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اپنے دامن کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھیلا دیتا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو اتنا بڑا گناہگار ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے گناہ زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ میرے گناہ زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا درختوں کے پتوں سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جتنے پتھر ہیں زمین پر ان پتھروں سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ وہ بندہ، وہ انسان، وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے گناہ پتھروں سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندے یہ بتا، آسمان کے ستاروں سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے یہ بتا، کیا تیرے گناہ میرے رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ بولی سبحان اللہ۔ کیا تیرے گناہ میرے رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ رب کی رحمت کے دریا سے میرے گناہ زیادہ نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جا تو رب سے معافی مانگ اور رب سے مایوس نہ ہو، رب اپنی رحمت کے سمندر سے ایک قطرہ اٹھا کے تیرے سارے گناہوں کو بہا دے گا اور معاف فرما دے گا۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، دل دھڑکتا ہوا دیا ہے، سانسیں چلتی ہوئی دی ہیں، رزق دیا ہے، اولاد دی ہے، ہر چیز دی ہے، لیکن رب پھر بھی ہمیں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آئیے ایک اور مشہور روایت سماعت فرمائیں، پہلے آپ نے 2 حدیثیں سماعت فرمائیں، اب تیسری حدیث پاک پہلے سنیے پھر روایت کی طرف چلیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی جوان جس کی عمر 18 سال سے لے کر 40 سال تک ہو، وہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس توبہ کی برکت سے اس کے قریب جتنی 40 بستیاں ہوتی ہیں ان 40 بستیوں سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ گر جوانی توبہ کن شیوائے پیغمبری، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے وہ شکار کرنا چھوڑ جاتا ہے، جب جوانی میں رب سے توبہ کرتا ہے جو بندہ تو رب ذوالجلال پھر فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اس بندے سے مخاطب ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ تنہائی میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کی عبادت پر مسکرا رہا ہوں۔ تو آج ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، آج ہم اللہ سے مایوس ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جبکہ رب بار بار اعلان فرما رہا ہے
لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت کے دریا وسیع ہیں، میری رحمت کے سمندر وسیع ہیں۔ آئیے سنیے، ایک بندہ تھا اور وہ غیر مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ ایک چوک پہ، ایک چوراہے پہ بیٹھا تھا اور بول رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ اچانک زبان پھسلتی ہے، زبان پھسلتے ہی اس کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے یا صمد۔ کہتے سبحان اللہ، اتنے سبحان اللہ بڑھنی یا کو سبحان اللہ۔ یا صمد، اچانک جب زبان پھسلی، ارادہ نہیں تھا، پکے دل سے، سچے دل سے اس بے نیاز کو صمد کہنے کا اس کا کوئی پلان، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یا صنم کہتے ہوئے زبان پھسلتی ہے اور زبان سے جاری ہو جاتا ہے یا صمد، اے بے نیاز۔ ادھر بے نیاز نے کرم فرمایا اور جبرائیل امین کو سدرۃ المنتہا پہ طلب فرمایا۔ جبرائیل امین فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا جانا فلاں چوک کے اندر ایک بندہ یا صمد کہہ چکا ہے، جا اسے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا کے آ۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نے ارادہ نہیں کیا، اس کا کوئی تیری ذات کی اوپر ایمان نہیں، وہ تجھے صمد مانتا نہیں، وہ تجھے بے نیاز مانتا نہیں، وہ تو اپنے بت کو یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا۔ اچانک اس کی زبان پھسلی ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہے یا صمد۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل فوراً جا اور اس میرے بندے کو میری رحمت کی چادر لے کے، اس کے ساتھ فضل کی جھالر لے کے جا اور اس بندے کو میرے فضل کی چادر میں چھپا کے لے آ۔ معلوم ہوا اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو غیر ارادی طور بھی پکارے، رب کی ذات پھر بھی مایوس نہیں کرتی، رب اسے دولت ایمان سے مالا مال فرما دیتا۔ تو جسے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوایا ہے، جب وہ بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب ذوالجلال پھر کئی گنا اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ جس چیز کی تمنا ہو، صرف مایوسی نہ ہو، رب کی بارگاہ میں اس نیت سے جھکتا ہو کہ مولا میرا ایمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تو کبھی مایوس کو واپس نہیں لوٹاتا اور تو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ ایمان ہو، رب ذوالجلال پھر اس کے ایمان کو مزید کئی گنا زیادہ درجات میں اضافہ فرما دیتے۔ آئیے سنیے، تفسیر روح البیان کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی رحمت کیسے حاصل کی؟ جوانی تھی، شباب تھا اور جوانی مستانی ہوتی ہے۔ ان کو ایک عورت سے عشق ہوا اور اپنی محبوبہ سے ملاقات کا ٹائم لیا، ساری رات اس کے انتظار میں انتظار کرتے رہے۔ سردیوں کی راتیں تھیں لیکن وہ عورت جو ان کی محبوبہ تھی وہ ان سے ملاقات کے لیے نہ آئی۔ اتنی ہی دیر گزری تو مسجد سے اذان فجر کی آواز آئی اور اذان سننے کی دیر تھی کہ عبداللہ بن مبارک کے دل پر تادیانہ لگا، خوف الہی ہوا اور رب سے ہم کلام ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا آج میں مجازی عشق میں ساری رات گزار چکا ہوں، کاش یہ رات میں نے تیری صدا، تیرا ذکر کرتے ہوئے گزاری ہو، اور میری محبوبہ تو نہیں ملی لیکن تیری اگر یہ عبادت گزار میں رات یہ عبادت کرتا گزارتا تو تو مجھے ضرور مل لیتا۔ اتنی دیر تھی، رب ذوالجلال نے فوراً فرشتوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے عبداللہ بن
رحمت کی چادر آپ پر بچھا دی. تبھی تو رومی کشمیر فرماتے ہیں نہ ہو ایک گناہ میرا ماں پیو کے تے دیوے دے سے نکالا, لکھ گناہ میرا ماں مولا بے کے تے پردے پاون والا. اللہ تعالیٰ سے دعا کو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, سانسیں دی ہیں, دل دھڑکتا دیا ہے, زندگی دی ہے, عمر دی ہے, رزق دیا ہے, مال دیا ہے, اولاد دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ہی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارا ایمان پہ ہی خاتمہ فرمائے, ایمان پہ ہی زندگیاں گزارنے کے اللہ کریم سمجھ بوجھ اور ہدایت کاملہ کی توفیق عطا فرمائے. میری بات و نصیحت کے دوران اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے, مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتے ہوئے, فن خطابت میں جوش کتابت میں کسی بزرگ بھائی بچے ماں بہن بیٹی کی دلداری ہوئی تو رب کائنات سے دعا کو انتہائی عاجزی کے ساتھ رب کائنات معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں دعوت.